الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر شامل ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے توحید، عقیدہ آخرت اور اس طرح کی آیات کا تذکرہ کیا ہے۔ آغاز میں ہی قرآن پاک کے نزول کا اللہ رب العزت نے مقصد بیان کیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا۔ چونکہ عرب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ تو بہت زیادہ تھا، لیکن گیپ زیادہ آ چکا تھا، جس وجہ سے جہالت زیادہ پھیل چکی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن دے کر بھیجا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس روشنی کے ساتھ آپ اس جہالت کے خاتمے کا کام کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جن لوگوں نے ضد اور عناد کا رستہ اختیار کیا ان کا بھی اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان پر اب برابر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بستی میں ایک رسول ہی بھیج دے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ایک بستی میں 2 رسولوں کے بعد تیسرا رسول بھی بھیجا، اور بیک وقت ان تینوں رسولوں کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرما کر اپنے دین کی طرف دعوت اور تبلیغ کا ان کو کام دیا۔ لیکن ایک شہر میں بیک وقت 3 انبیاء کرام کا تشریف لانا اور اس کے باوجود بھی لوگوں کا انکار کرتے رہنا، یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک آدمی وہ آیا اور آ کر اس نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر لبیک بھی کہا اور لوگوں کو بھی ان کی دعوت قبول کرنے کی تاکید کی۔ لوگ پہلے ہی بکھرے ہوئے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی کر چکے تھے، لیکن جب اس ایک عام آدمی نے جو نبی نہیں تھا، رسول نہیں تھا، صرف ان رسولوں کی پیروی کرنے والا تھا، ان کی دعوت کو ماننے والا تھا، جب اس نے انہیں دعوت دی تو ان سب نے پکڑ کر اس اللہ کے بندے کو قتل کر ڈالا۔ اللہ رب العزت کسی احسان کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جنت عطا کی، اور جب اسے جنت عطا کی گئی تو وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی جان لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مان لینے میں کتنا اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے چونکہ جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، اس لیے خصوصاً جو کافر لوگ ہیں یہ ضد اور عناد پر اتر آتے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی پہلی قوم نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی کئی اقوام ایسی ہیں، اور ان اقوام میں جہاں جھٹلانے والے لوگ تھے وہاں نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سرخوری ہے وہ کن کو عطا کی؟ اہل ایمان کو عطا کی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے متعلق کئی مثالیں دے کر یہاں پہ بات کو واضح کیا ہے اور فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، نشانی کے طور پر ان کے لیے مردہ زمین کافی ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے چارہ نکالا۔ آپ پھل پھول درخت جتنے ہیں یہ سارے دیکھ لیں، ایک مردہ زمین ہے، اس پر اللہ رب العزت آسمان کے ذریعے پانی برساتا ہے، اور کیسے وہ زمین اپنا اناج اور دانہ اگاتی ہے، اور پھر کس طرح وہ لہلہاتی ہے اور کس طرح ایک خوبصورت باغ بن جاتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے یہ کھیتی کسان اس کی طرف دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اسے اپنے پورے سیزن کا مال و دولت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کھیتی جب وہ کاشت کر لیتا ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس زمین پر پہلے اگا کیا تھا۔ تو کیا انسان یہ ساری چیزیں دیکھتا نہیں ہے؟ اسی طرح انسان بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا، یہ لڑکا تھا
اور لڑکپن آیا، جوانی آئی، جس طرح کھیت لہلہاتا ہے ویسے یہ لہلہانے لگا۔ پھر یہی چہرہ جو بڑا صاف ستھرا تھا اور لوگ اس پر ناز کیا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا اس پر جھریاں آ گئیں اور کس طرح یہ چہرہ دکھنے لگا، اور بالآخر یہ انسان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے کئی اور باتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا بھی تذکرہ کیا، اور ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کو آپ دیکھ لیں وہ اپنی قرار گاہ میں جو اس کی جگہ ہے وہیں پر وہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج بھی نکلتا ہے چاند بھی نکلتا ہے تو سورج کہیں چاند کو جا کر پکڑ لے یا چاند سورج کی جگہ پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک منظم نظام ہے، اللہ رب العزت اس نظام کو چلاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک بار کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور روزانہ اللہ رب العزت سے نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اس کو اجازت نہیں ملے گی، اور اس وقت یہ مشرق سے نکلنے کی بجائے پھر مغرب سے ہی نکلے گا، اور اس وقت قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ ایک دن آپ دیکھیں ایسا ہے کہ جس دن یہ سورج نے اپنی جگہ سے نہیں نکلنا بلکہ مخالف سمت سے نکلنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہونے کا اللہ رب العزت نے منظر بیان کیا اور کہا وَيَقُولُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ باتیں کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چیخ کا، انہیں بتا کر ہم قیامت لے کر آئیں گے، نہیں، جس طرح ایک چیخ آتی ہے، چیخ آئے گی اور سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مگن ہوں گے اور فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہاں اہل جنت کا بھی تذکرہ کیا۔ جنتی لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایک شغل میں خوش ہوں گے، ان کے پاس قسم قسم کے پھل ہوں گے اور اسی طرح ان کے پاس بیویوں کی نعمتیں ہوں گی، اور یہ سارے دوست آپس میں جس طرح دنیا میں تکیہ لگائے بیٹھے صوفوں پر ایک دوسرے کے مقابل گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، یہاں تو گپ شپ کے ساتھ اور کئی چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن جنت میں یہ لوگ تختوں پر اور اپنی مسندوں پر براجمان ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ نہایت مزے کی یہ مجلس ہوگی، نہایت خوشگوار مجلس ہوگی جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن سب کی ایک سطر نہیں ہوگی، ایک لائن نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو اہل ایمان کی صفوں سے الگ کر دیا جائے۔ مجرم لوگ، کافر لوگ، ان کی صفیں اور ہوں گی، اہل جنتیوں کی صفیں اور ان کا ٹھکانہ اور ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی خلقت میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، کوئی جنتی جہنم میں، کوئی جہنمی جنت میں چلے جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کا باقاعدہ یہ ایک منظم نظام ہے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ سورہ یاسین، اس حوالے سے پہلے بھی اکثر یہ بات جان چکے ہیں کہ اس کا وہی مقام رکھا جائے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے، آپ نے اس کے بارے بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سورہ یاسین کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہوتا ہے، ایک طرف تو لوگ اس کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور یہ کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس میں عقیدہ توحید اور آخرت کا تذکرہ ہے، انسان کو اللہ یاد آتا ہے اور قیامت یاد آتی ہے، اس کا پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو مردوں پر پڑھنا، جو آدمی فوت ہو رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا، یہ خواہ مخواہ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں اپنی طرف سے بنا لی۔ اس کے ساتھ سورۃ الصافات ہے جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ملائکہ کا وصف بیان کیا ہے کہ یہ بڑی مضبوط صف والے لوگ ہیں، تو یہاں سے صحابہ کرام کے آگے بیانات بھی ہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے نماز میں صفوں کو درست کرنے کے حوالے سے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا چاہیے۔ اس کے متعلق کچھ احادیث بھی اسی سورہ مبارکہ کے ضمن میں ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ ہونا، آخرت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ ماننے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور بطور خاص یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے دعوت کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمات کا تذکرہ کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ سر دست جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا،
توحید کی خاطر انہوں نے بڑی زبردست قربانیاں دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب سلیم کے ساتھ بے داغ دل لے کر، دل کو بالکل پاک صاف کر کے اللہ رب العزت کے پاس ہی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر صاف دل میں توحید کی محبت کو اجاگر کر دیا، اپنے باپ کو، اپنی قوم کو دعوت دی، دعوت کا کام بھی کیا، اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کس طرح ان کے لوگوں نے ایک عمارت بنائی اور اس میں خوب آگ کو بھڑکایا، اور بالآخر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونک دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، وہ نہ تو بہت گرم تھی کہ انہیں تکلیف پہنچائے، نہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ جس وجہ سے وہ پریشان ہو، بلکہ معتدل جو موسم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس میں پیدا کر دیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ بڑھاپے میں انسان کو اولاد ملتی ہے، اور جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو تو انسان کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے، چونکہ انبیاء کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، دکھایا کہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے سے تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے اولاد بھی ایسی عطا کی جو نہایت فرما بردار تھی۔ اس نے یہ نہیں آگے سے کہا کہ خواب ہی ہے نا، خواب ہی ہے، یہ کون سا اللہ نے آپ کو واضح حکم دیا، نہیں، کسی طرح کی کوئی آگے سے بات نہیں کی، اور کہا ابا جان جس چیز کا آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آپ کو کر گزریے، مجھے آپ ہر طرح سے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب آدمی اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس انسان کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ آزمائشیں، نبی علیہ السلام کو سچ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آزمائشیں صرف آپ پر نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی بڑی بڑی آزمائشیں بھگت چکے ہیں۔ یونس علیہ السلام دعوت کا کام کرتے تھے، ظاہر ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے اسے کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کا انہوں نے انتظار نہیں کیا اور اس علاقے کو چھوڑ دیا، اور سمندر میں جب سوار ہوئے، لوگ زیادہ تھے، قرعہ ڈالا گیا کہ کتنے لوگ سوار ہوں گے، بقیہ کو کشتی سے اتار دیا جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جناب یونس علیہ السلام اس قرعے میں ہار گئے، انہیں سمندر میں جانا پڑا اور بالآخر مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس میں بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی، تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکال دیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، اگر اللہ رب العزت کی تھوڑی سی ایسی بات آدمی کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کے موافق نہ ہو، شریعت کے موافق نہ ہو، تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ صاد ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا، اس وقت غالباً 25 کے قریب یہ سرداران قریش جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ ہمارا اس کے ساتھ ایک معاہدہ کروا دیں۔ اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ یہ اپنے رب کی دعوت دے، ہم اس کو نہیں روکیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے معبودان پر تبصرہ نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے سے پہلے ابو طالب نے سوچا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، وہ اپنے معبودوں کی عبادت کرے اور میرا بھتیجا اپنے معبود کی عبادت کرے۔ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو قبول کر لیں سارا عرب و عجم اس کے یہ مالک بن سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تو آج بھی بعض لوگ نہیں، اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گفتگو اچھی کرتے ہیں، لیکن بس آپ اپنی بات کو بیان کیا کریں، کسی اور پر تبصرہ نہ کیا کریں۔ یہ وہی بات ہے جو سرداران قریش نے چاہی تھی۔ اس لیے دعوت کا کام کرتے ہوئے حق بات کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت جو باطل گروہ ہوں، باطل فرقے ہوں، باطل دستے ہوں، ان کی تردید بھی ضروری ہے، تاکہ اہل اسلام جو خالص رستہ ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کرتے کرتے یہاں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، اور آزمائش کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہایت صابر اور شاکر تھے جناب داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز عطا کی تھی، عبادت کرتے وقت ان کے ساتھ یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی تسبیح پڑھتے، اور پرندے اکٹھے ہو جاتے ان کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر کر کے ان کی ایک آزمائش کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے کہ ان کے گھر کی دیوار کو پھلانگ کر دو لوگ اندر آئے اور آ کر اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، میرے پاس ایک دمبی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور یہ میری ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے، اور بات کرتے وقت بھی میرے ساتھ یہ سختی والا معاملہ اختیار کرتا ہے۔
تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہت سے شریک لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اگر اس کے پاس 99 ہے تو 99 اپنے پاس رکھے، ایک آپ کی ہے تو وہ آپ کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ دیکھیں وہی بات جو پہلے میں کر رہا تھا کہ جو باطل نظریات ہوتے ہیں ان کا رد بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایسے نبی ہیں، یہودیوں کو آج بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ چڑ ہے، بڑی مخالفت کرتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام کی۔ اہل اسلام کو یہ درہ امتیاز مبارک ہو کہ ہم کسی نبی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ ہر نبی کی دعوت پر آپ نے ایمان لانا ہے، اور یہ ہمارا الحمدللہ درہ امتیاز ہے۔ کسی ایک نبی کی بارے میں کوئی ایسی بات ہم اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتے جو ان کی شان کے خلاف۔ داؤد علیہ السلام کے بارے اب یہاں ذکر کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔ موجودہ جو تورات ہے اس کے اندر یہ واقعہ انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے العیاذ باللہ کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی اولیاء نامی وہ ان کو کہیں نظر آ گئی، پسند آئی، اب یہ چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ کچھ آگے مزید باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے زبان جو ہے اس کو بیان نہیں کر پا رہی، لیکن اتنی سی بات کہ وہ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ شادی رچانے کے لیے اس کے خاوند کو زبردستی ایک جنگ میں انہوں نے بھیجا اور اس کو قتل کروایا، اور العیاذ باللہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 لوگ بھیجے، ان کو بتایا کہ آپ کے پاس 99 دوبیاں ہیں، مراد 99 بیویاں ہیں، تو ایک 100 نمبر جو بیوی ہے وہ آپ حاصل نہ کریں۔ اب یہ کہاں آیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت یہاں داؤد کی کوئی تعریف بیان کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں؟ تو تعریف بیان کرنا تو تعریف ہوتا ہے، اس میں کوئی غلط بات کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ تو یہاں دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہود کو تو مسئلہ تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ، مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں نے خود دیکھا ہے، باقاعدہ میں نے خود پڑھا ہے، جو اردو تفاسیر ہیں ہمارے ہاں علماء نے لکھی ہیں، مسلمانوں نے لکھی ہیں، انہوں نے بھی یہودیوں کی وہی باتیں نقل کر کے اپنے صفحے کالے کر دیے ہیں، اور ایک نبی کا دفاع کرنے کی بجائے اس کے خلاف اتنے زیادہ صفحے لکھ کے کیا یہ دین کی خدمت کی ہے؟ اس لیے ہر تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، اردو تفاسیر کتنی ایسی ہیں جن کے اندر اس طرح کا زہر اگلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ جناب سلیمان علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا، گھوڑوں والا واقعہ ہے۔ اب یہ گھوڑوں والا واقعہ کیا ہے؟ یہ سارا سیاق سباق سمجھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے تیار کیے تھے۔ گھوڑے ایسے تیار کیے تھے کہ جو ایک وقت میں اپنے 3 قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور چوتھا قدم اس کو جس طرح تیاری کی حالت میں آدمی رکھتا ہے، اس طرح گھوڑے آدھا اس کو زمین پر رکھتے ہیں اور آدھا اٹھا کر رکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں مالک کا حکم ہو فوری طور پہ بڑی پھرتی کے ساتھ ہم بھاگ جائیں۔ ایسے گھوڑے، ان کو اصیل گھوڑے کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑے تیار کیے جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک بار ان کی مشق کر رہے تھے اور ان کی دوڑ لگوا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب اتنی سی بات کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ جہاد کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ نعمت تھی، تو خوشی میں آ کر ان گھوڑوں کو جیسے آدمی اپنے جانور کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے ہاتھ پھیرتا ہے، اس طرح کرنے لگے۔ جبکہ بعض لوگوں نے یہاں اور باتیں بھی عجیب قسم کی بھی ذکر کی ہیں کہ گھوڑوں کے ساتھ ایک بار وہ لگے ہوئے تھے تو نماز اثر رہ گئی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ہو اور اپنے جانور میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اس کی نماز ہی فوت ہو جائے؟ تو کیا اس کے ساتھ نبی کی توہین ہے یا نبی کی ایک صفت کا اظہار؟ ہم تو سمجھتے ہیں نبی کی توہین کی گئی، نماز اثر رہ گئی، کیا اس کا قرآن نے تذکرہ کیا؟ یہ کسی حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان کی نماز رہ گئی تھی؟ یہ فضول باتیں جو ان کے بارے میں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی گھوڑوں کو پالا ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی دوڑ لگوائی تھی۔ یہاں جانوروں کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور خصوصاً جہاد کی تیاری کی مشق، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ نے گھوڑوں کی دوڑ لگواتے وقت بھی سارے گھوڑوں کو ایک جیسا نہیں سمجھا، بلکہ جن گھوڑوں کی تزمیر ہوئی تھی ان کی الگ دوڑ لگوائی، اور بغیر تزمیر والے گھوڑوں کی دوڑ الگ لگوائی۔ تزمیر کیا ہوتی ہے کہ مالک اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ کھلاتا پلاتا ہے، حتیٰ یہ کہ وہ جانور بہت قوی ہو جاتا ہے، بہت ہیلدی ہو جاتا ہے، نظر آنے میں بہت فربا نظر آتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو خوب دوڑا کر اور اس کے اوپر مختلف طرح کی جھول ڈال کر پسینے کے ذریعے جو چربی ہے اس کو پگھلایا جاتا ہے،
और असल ताकत को उसके अंदर बरकरार रखा जाता है। यूं फिर ये घोड़े बड़े फुर्तीले होते हैं, कद काट में बहुत कम होते हैं, लेकिन भागने में, काम करने में बहुत फुर्ते और तेज होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजमीर शुदा घोड़ों की दौड़ अलग लगवाई और बकिया आम जो घोड़े थे उनकी दौड़ अलग लगवाई। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश के यहाँ तज़किरा है, एक बीमारी में मुब्तला रहे। इसके मुतालिक जब अहले इस्लाम ने क्या लिखा, ये भी काबिल शर्म बातें हैं। कुछ ने लिखा कि उनको कोढ़ की बीमारी थी, अलियाज़ुबिल्लाह, उनकी बीवी ने टोकरे पर लाकर वो उनको कचरे में फेंक दिया था, लोगों ने ऐसे कर दिया था। अब ये कैसे की बातें हैं कि एक नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम अपने रसूलों की नुसरत करते हैं, मदद करते हैं। ये कैसी मदद है कि कौम पकड़े उनको और अल्लाह ऐसी बीमारी में उनको मुब्तला करे कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाए और कचरे पर आकर उनको फेंक दिया जाए। ये बात भी किस कदर गलत है। इसलिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में उन्हें चलते चलते याद आ गया। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार इसी के मुतालिक फरमाया था, इसी तरह का कोई मसला था, नबियों के बारे किसी ने कोई ऐसी बात की, कहा कि आप इल्जाम तराशी एक इंसान पर करो तो आपको 80 कोड़े लगते हैं, और अगर आप किसी नबी पर इल्जाम तराशी करो डबल सजा के आप मुस्तहिक बनते हो। तो नबियों के बारे में जुबान खोलना, इसको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हमारे अहले इस्लाम और बिलखुसूस जो स्कॉलर बने बैठे हैं, कुरान की तफासीर लिखते हैं, उनके यहाँ ऐसी गलतियां जब सरजद हो तो बहरहाल ये काबिल मुआखज़ा बात है, इस पर सख्ती के साथ इसका इनकार होना चाहिए। इसके साथ ही आगे सूरत ज़ुमर है, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक का तज़किरा किया है, और इसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अक्लमंद लोग हैं उनकी सिफात का तज़किरा करके अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग तागूत से इज्तिनाब करते हैं। ये तागूत क्या होता है? हर नबी ने तागूत के खिलाफ काम किया है और तौहीद की दावत का काम किया है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अहकामात है माने कि ये अहकाम अल्लाह के हैं, इसके बावजूद उनके अंदर वो सुस्ती इख्तियार करें, इसका नाम फिसक होता है कि इंसान फासिक बन जाता है। मानता है नमाज फर्ज है, पढ़ता नहीं है, कभी पढ़ ली अक्सर छोड़ दी, ये फिसक है, गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। इसका दूसरा दर्जा क्या होता है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के उसूल को माने ही ना। इंसान कहता है मैं नहीं मानता नमाज फर्ज है, ये कुफर है, और ये कुफर फिसक से ऊपर वाला दर्जा है। लेकिन तागूत इससे भी आगे है। तागूत क्या है कि इंसान समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें करते हैं वो कुछ भी नहीं, मैं भी अल्लाह के मुकाबले में सारी बातें कर सकता हूं, और अपनी बंदगी का इजहार करे, लोगों से कहे कि कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी बाबे की किताब पढ़ लो, यही काफी। ये तागूत नहीं तो और क्या है। कितने ऐसे उलमा भी, उनके बयानात आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं, उन बदबख्तों ने यहां तक कहा, किसी ने सवाल किया कुरान का, कहा नहीं कुरान ना पढ़ो, इसके साथ तो लोग काफिर बन जाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ढोलकियां बजाकर रक्स और सुरूर की महफिलें सजाकर लोगों को मोमिन बना रहे हैं। अब ये फिसक नहीं है, ये कुफर नहीं है, इससे ऊपर वाला दर्जा जो तागूत का है वो मौजूद है। हर इंसान सुबह से शाम तक उल्टा लटक कर 25 लाख और 1000 और 100 जितने भी तादाद हो सकती, इतनी बार वो कलिमा पढ़ता रहे, वो तागूत का दाई है। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने तागूत से वाज़ेह तौर पर मना किया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अक्लमंद लोग हैं उनके मुताबिक बताया कि ये तागूत का शिकार नहीं होते। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं, इंसान अल्लाह ताला की बात को मानता है लेकिन अमली तौर पर सुस्ती कर लेता है, इसका नाम फिस्क होता है। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इससे ऊपर वाला दर्जा क्या है कि इंसान अल्लाह की बातों का इनकार ही कर दे, मानते नहीं कि नमाज फर्ज है, ये आदमी काफिर है। और अगर कोई आदमी अल्लाह के सिवा अपनी बंदगी करवाना शुरू कर दे, वो किसी तरह भी करवाना शुरू कर दे, इसका नाम तागूत है। और ये सारी चीजें मना है, लेकिन तागूत का दर्जा सबसे ऊपर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है बारी ताला हक बात को समझने